اور اس کی چلت پھرت کسی نہ کسی غرض کے تحت ہی ہوتی ہے۔ آپ کسی سے بھی پوچھ لیں کہاں جا رہے ہیں جی، وہ بتائے گا جی فلاں کام ہے۔ سڑک کے اوپر اگر کوئی گاڑیوں کو روکے، جس طرح چیک پوسٹوں پہ روکتے ہیں تلاشی کے لیے، تو اس طرح اگر کوئی ان کا مقصد معلوم کرے، کوئی کہے گا کہ جی عدالت میں تاریخ ہے، کوئی کہے گا جی اسپتال میں مریض ہے، کوئی کہے گا میں خود بیمار ہوں ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہوں، اور کوئی کہے گا میری دکان ہے کچھ بیچنے جا رہا ہوں، کوئی کہے گا میں خریدار ہوں سودا سلف لینا ہے، کوئی کسی کی غمی خوشی میں شرکت کے لیے جا رہے ہیں۔ تو غرض ہے کہ چھوٹی بڑی اغراض اور مقاصد کچھ نہ کچھ سامنے ہوتی ہیں، ان کے لیے نقل و حرکت ہے۔ اور کسی کے سامنے کوئی نیکی ہوتی ہے، آخرت کی کھیتی کا طالب ہے، آخرت کے اجر و ثواب کو چاہتا ہے، اور کسی کے سامنے دنیا کے مقاصد ہوتے ہیں۔ تو یہ دنیا جس میں روزانہ اتنی نقل و حرکت ہو رہی ہے، یہ کچھ مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں اور کامیاب ہونا چاہتے ہیں، لیکن اللہ جل شانہ نے مقصد زندگی اور کامیابی انسان کے فیصلے اور اس کی عقل پر نہیں چھوڑا، اس پر موقوف نہیں رکھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارا خالق ہے، وہ ہمیں جانتا ہے کہ انسان ضعیف البنیان، یہ بیچارہ کمزور سا ہے، خلق الانسان ضعیفا، اگر اس پہ چھوڑ دیا جائے تو یہ تو تھوڑی دیر میں بدلتا ہے، اور چمکتی چیزیں نظر آ جائیں تو اس پر دل دے بیٹھتے ہیں، اور اچھی جگہ اس کو کوئی لگ گئی اچھی چیز تو اسی کے اندر مشغول ہو کے رہ جاتا ہے۔ تو یہ اپنا مقصد کیا طے کرے گا اور کامیابی تک کہاں پہنچ سکتا ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے باوجود ہے کہ انسان کو سب سے زیادہ عقل مند، فہیم، سمجھدار بنایا ہے، اور اس کو حواس خمسہ اور ادراکات جن کے ذریعے یہ مختلف چیزوں کو سمجھتا ہے، دیکھتا ہے، تمام مخلوقات سے اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ چیزیں زیادہ عطا فرمائی ہیں، پھر بھی انسان کی قوتیں ایک دائرے تک کام دیتی ہیں، ان کا ایک محدود دائرہ ہے، اور اس کے بعد پھر عقل کی کارروائی اور اس کی رہنمائی شروع ہو جاتی ہے کہ عقل کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے کہ ہاں کیا کرنا چاہیے، لیکن عقل بھی جواب دے جاتی ہے ایک حد پر، وہ بھی محدود ہے۔ اس کی رہنمائی کے لیے پھر اللہ رسول کا حکم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ، اور وحی کے ذریعے ہدایت اور رہنمائی حاصل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اگر انسان ایسا نہ کرے اور اپنی عقل کو بھی ایک موقع پر بے عقل نہ کہے اور اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے کتاب اور پیغمبر سے رہنمائی حاصل نہ کرے تو وہ گمراہ ہوگا، وہ غیر مقصود چیز کو مقصد بنا لے گا اور ناکامی کو کامیابی سمجھے گا، اور خالق کو چھوڑ کر مخلوق کے اندر اپنے وقت اور اپنی زندگی کو اور اپنی صلاحیتوں کو ضائع کر دے گا۔
اس لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام بھی بھیجے اور کتابیں نازل فرمائیں. قرآن بھی ہمیں راستہ دکھاتا ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، سب سے زیادہ سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے. اور پیغمبر بھی رہنما ہے. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، سیدھے راستے کی طرف آپ رہنمائی کرتے ہیں. یہ دو وسائل ہیں، راستہ معلوم کرنے کے ذرائع ہیں کہ راستہ کون سا ہے اور کس رخ پہ کس طرح مجھے چلنا ہے. لیکن اس پر چلانے والا نہ پیغمبر ہے نہ قرآن ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ. آپ جس کو چاہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ ہدایت پانے والوں اور ہدایت کے حصول کی طلب رکھنے والوں اور اس کی صلاحیت و استعداد والوں کو جن کے لیے مقدر کی ہے خوب جانتا ہے. اس لیے ہم ہر نماز میں اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا. یہ ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے. روٹی، کپڑا، مکان، بیوی، بچے اور دنیا کے جتنے بھی خشخشیں ہیں اور مسائل ہیں، ان سب سے بڑا مسئلہ انسان کی ہدایت کا ہے. وہ اپنی زندگی کے رخ کو صحیح طور پر متعین کر سکے، چل سکے، یہ کامیاب انسان ہے. اللہ جل شانہ بہت رحیم ہے، کریم ہے، رؤوف ہے، مہربان ہے. اس نے ہمیں سمجھانے کے لیے یہ قرآن بھیجا، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر میں مبعوث فرمایا. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. اس کی رحمت اور مہربانی مقتضی ہوئی اور سبب بنی اس بات کے لیے کہ بندوں پر وہ رحم کھائے اور ان کو گمراہی سے بچا کر ہدایت کی طرف لے جائے، جہنم سے بچا کر جنت میں لے جائے، اور فسق و فجور سے بچا کر ایمانی صفات سے ان کو منور کر دے. یہ کامیابی ہے. اسی کو قرآن میں جگہ جگہ بیان فرمایا کہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. ہدایت اور فلاح دونوں آ گئے. ہدایت بھی ان کو مل گئی، کامیابی بھی ان کو مل گئی جن کے اندر یہ صفات ہے. ایمان اور یقین جو بنیادی چیز ہے. پہلے ایمان کا ذکر کیا، یؤمنون بالغیب، پھر یقیمون الصلاۃ ومما رزقناهم ينفقون، اور آگے بالآخرۃ هم یوقنون، پھر ایمانی صفات کو ذکر کیا. اس لیے ہمارے حضرت جی مرشد و مربی حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرقدہ وأعلى اللہ مراتبہ آمین، انہوں نے اپنی تحریک اور مراکز کا نام اسی سے موسوم کیا، منسوب کیا، دار الایمان والتقوی. اور ایمان کی تحریک ہے یہ، تحریک ایمان و تقوی. اور پھر اس پر کتابیں لکھی، ایمانی صفات. تو میرے بھائی دوستو عزیزو، یہ چیز سمجھنے کی ہے. سب سے زیادہ وقت اس پر لگانا چاہیے. زندگی کا مقصد اور زندگی کا سراغ ہی یہی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے تقوی والوں کو، ایمان والوں کو اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والوں کو، گناہوں سے بچنے والوں کو عقل مند فرمایا قرآن میں. ان فی ذلک لآیات لأولی النہی،
لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. تو یہ عقل کا بھی تقاضا ہے، انسانیت کا بھی، کہ وہ دین کی طرف آئے، اپنے ایمان کو پختہ کرے، کامل کرے، اسلام میں کامل طور پر داخل ہو، اور ایمان اور اسلام اس سے جس زندگی کا اور جن صفات کا تقاضا کرتے ہیں ان صفات سے یہ متصف ہو کر کامیاب ہو جائے. ساری دنیا کسی نے جمع کر لی. ابھی تو ہم سنتے رہتے ہیں کہ جی وہ اربوں کا مالک ہے، کھربوں کا مالک ہے، اتنے پیسے پہلے کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا. آج کل اتنی دولت زیادہ ہو گئی، زمین اپنے خزانے آہستہ آہستہ اگل رہی ہے. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، فلانی جگہ جی گیس نکلی ہے، پیٹرول نکلا ہے، سونا نکلا ہے، پہاڑ سونے کا ہے، اور اس پر لڑائیاں. وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، ایک وقت آئے گا، یہاں مفسرین لکھتے ہیں کہ زمین سے سونے کے ڈھیر نکل آئیں گے، اپنے جگر سے، اپنے پیٹ سے، یہ اللہ کے حکم سے یہ سونا باہر کر دے گی، اور بڑے بڑے ڈھیر لگے ہوں گے، بڑے بڑے عمودی شکل میں، ستونوں کی شکل میں سونا پڑا ہوگا جگہ جگہ. انسان کہے گا عجیب بات ہے، یہ کیا ہو گیا؟ یہ وہ سونا ہے جس کو کوئی لینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، نہ کوئی اس کو دیکھتا ہے، جس کے اوپر میں قتل کرتا تھا، میں ظلم کرتا تھا، میں جھوٹ بولتا تھا، قطع رحمی کرتا تھا، اور پتہ نہیں کیا کیا میں نے اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال کیے اس کو جمع کرنے کے لیے. دنیا میں جب یہ کیفیت پیدا ہوگی تو بھی انسان وہ افسوس کرے گا. اور آخرت کے اندر بھی جب دنیا سے انسان جانے لگتا ہے اور اس کے اوپر دنیا کا دھوکہ کھل جاتا ہے. یوں تو دنیا دیکھنے میں کس قدر خوش رنگ تھی، قبر میں جاتے ہی دنیا کی حقیقت کھل گئی. خواب تھا جو کچھ کے دیکھا، جو سنا افسانہ تھا. موت کے وقت حقیقت کھل جاتی ہے کہ میں نے کرنا کیا تھا اور کر کے کیا جا رہا ہوں، میں نے ساتھ کیا توشہ لینا تھا اور میں کن ٹھیکروں اور لیتڑوں اور چیتڑوں کے جمع کرنے میں لگا رہا. ایسا مکان ہو، ایسی گاڑی ہو، ایسے برتن ہو، ایسے کپڑے ہو، فضول کاموں میں نے زندگی ضائع کر دی. اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے مقصد کے لیے کہ اس کی بندگی پوری کروں، اس کے دین پر چلوں، اس کے دین کو پوری دنیا میں پہنچاؤں، اور اس کی دھرتی پر، اس کی زمین پر پورا اس کا نازل کردہ نظام جو ایک علاقے اور ملک کے لیے نہیں ہے، پورے عالم کے لیے ہے، اس نظام کو میں بپا کروں، اس کے لیے محنت کوشش کروں. جیسے حضرات صاحب اکرام رضی اللہ عنہ تھے، نہ ان کو اپنی جان کی پرواہ ہے، نہ بیوی بچوں کی پرواہ ہے، نہ کھیتی اور باغ کی، نہ کاروبار کی. ان کے سامنے کوئی چیز تھی نہیں. لا الہ الا اللہ. تھوڑا بہت اگر فرصت ہوئی، مصروف رہے، آواز لگی اور فوراً نکل گئے. خوبصورت جوان بیوی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے. حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ نکل گئے. آپ نے فرمایا اشبہت خلقی و خلقی، اے جعفر تم شکل میں بھی میرے جیسے اور اخلاق میں بھی. اتنے حسین تھے، اور شہید ہو گئے غزوہ موتہ میں. بیوی بیوہ ہو گئی، جوان بے ہوش ہو کے گر گئی. جب خبر آئی، صدمے برداشت کی، جدائیاں برداشت کی، بچوں کو یتیم، عورتوں کو بیوہ کیا، اور اس دین کو پہنچایا، اور مقاصد جلیلہ تک پہنچ گئے. فرعون، قارون، حامان، حکومت، وزارت، خزانے ان کے پاس تھے. قرآن نے ان کا ذکر کیا. ناکام گئے، ذلیل ہو کے گئے.
ہمیشہ ذلت کی کھائی میں چلے گئے. خسر الدنیا والآخرہ ذالک هو الخسران المبین. اور یہ حضرات کامیاب ہو کے گئے. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ ایک چادر ہے، بخاری شریف کتاب المغازی میں بھی واقع ہے، اور وہ بھی پوری نہیں ہے. احد میں شہید ہو گئے. ایک دھاری دار چادر تھی پرانی، سر ڈھانپتے تو پاؤں کھلے اور پاؤں ڈھانپے تو سر کھلا رہ جائے. آپ علیہ السلام فرمایا سر کو ڈھانپ دو اور پاؤں پر اس گھر جو چھوڑے پتے ہوتے وہ ڈال دو، اس گھر کے پتے، جن کو صحابہ کرام بھی بعض یاد کر کے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ وغیرہ روتے تھے کہ ہم نے تو پھر بھی فتوحات پائیں، غنیمت کا مال پایا، ان حضرات نے تو کچھ بھی نہیں دنیا کا حاصل کیا، اپنی محنت اور مشقت اور مجاہدوں کا کوئی پھل انہوں نے نہیں لیا دنیا سے، اور چلے گئے. یہ قابل رشک لوگ ہیں، یہ کامیاب ہیں. تو اللہ کرے کہ بھائی دوستو عزیزو ہمارے دل اور دماغ میں یہ حقیقت اتر جائے، راسخ ہو جائے کہ ہم اس کڑی اور پڑی مٹی کے اوپر جان کھپانے اور عمر ضائع کرنے کے لیے دنیا میں نہیں آئے. یہ تو نادان لوگوں کا کام ہے یا کافر کا کام ہوگا جس کا آخرت پر ایمان اور یقین نہیں ہے. ہمارا رب بلند ہے اور ہمارا دین بلند ہے، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بلند ہے، ہمارے مقاصد بلند ہیں، ہمارا جو رہائش ہے، گاہ ہے، مکان ہے، اور اللہ نے جو ہمارے لیے محلات بنائے جنت کی شکل میں، مہمان خانے، اذا رأیت ثم رأیت نعیما وملکا کبیرا، بڑی بڑی نعمتیں، بڑی بادشاہت. دنیا کے بارے میں کیا فرمایا کہ اگر دنیا کی حقیقت حیثیت اللہ کے ہاں، حدیث ہے لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضہ ما سقا کافرا منها شرب. ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتی دنیا کی حقیقت حیثیت تو اللہ کسی کافر کو ادھر سے ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا، سب اپنے بندوں کو دے دیتا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے طاغی باغی کافر، ان کو بہت ساری دنیا ملی ہے اور مسلمان بیچارہ وہ تنگی میں زندگی گزارتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام بوریے پر لیٹے ہوئے تھے، بدن مبارک تو ماشاءاللہ حسین تھا، سرخ و سفید اور چاندی کی طرح چمکتا تھا. بعض اوقات آستین کھلے ہوتے، ہاتھ اوپر کرتے تو بغل مبارک نظر آتی، تو صحابہ کہتے ہیں کہ بغل پر ہماری آنکھیں نہیں جم سکتی تھی، اتنی چمک تھی اس کی. اور جب مسکراتے تو دانتوں سے نور کی کرنیں نکلتی، اور ناک مبارک کے اوپر ہمیشہ ایک نور رہتا تھا جو چمکتا تھا. اور درمیانہ قد ہونے کے باوجود چاہے لمبے قد کے لوگ بھی ہوتے آپ کے ساتھ راستے میں چلتے ہوئے، سب سے بلند آپ نظر آتے تھے اس نور کی وجہ سے جو اللہ نے آپ کے چہرے پر ہر وقت رکھا تھا اور منور تھے. تو وہ بدن مبارک پر وہ بوریے کے نشان نظر آئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ رو پڑے کہ یا رسول اللہ آپ کی یہ حالت، دونوں جہانوں کے سردار ہیں، آپ کے چہرے انور کے طفیل سے کائنات کو وجود ملا، انبیاء کو نبوت ملی، ان کو علوم ملے، ان کو شان ملی، اور آپ کی یہ حالت بوریے پر. اور یہ قیصر و کسرا روم اور فارس کے بادشاہ وہ ایسے عیش و عشرت میں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہلے ایسے ٹیک لگائے ہوئے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی یہ بات سن کر سیدھے بیٹھ گئے جیسے آدمی جوش میں آ جاتا ہے، اور فرمایا عمر تم ابھی تک شک میں ہو کیا؟ ان کے لیے جو کچھ ہے دنیا میں، ہمارے لیے سب کچھ آخرت میں. اور وہ
پہاڑوں کا سونا بننے کا واقعہ مشہور ہے، سب جانتے ہیں، سنتے ہیں۔ اللہ نے پیشکشیں کی، ہر نبی کو پیشکش ہوتی ہے۔ جیسے سلیمان علیہ السلام نے کہا میں دنیا پر بادشاہت چاہتا ہوں، لیکن زندگی فقیرانہ تھی، ٹوکریاں بنا کے بیچتے تھے، اور سونے اور ہیرے جواہرات کے محلات جنات سے سمندروں کی تہ سے نکلوا کر ان کے ذریعے تعمیر کر دیں، اس میں قدم بھی نہیں رکھ رہے، ان کو مصروف رکھنا تھا۔ سورہ سبا میں ہے یعملون له ما یشاء من محاریب وتماثیل وجفان کالجواب وقدور الراسیات، یہ تعمیرات تھی۔ اور بیت المقدس کو کیسا تعمیر کیا، کتنا سونا تھا اس میں، جو بخت نصر وغیرہ پھر لوٹ کے لے گئے تھے، بنی اسرائیل کی نالائقی کی وجہ سے، جہاد چھوڑنے کی وجہ سے، اور دین میں کوتاہی کی وجہ سے۔ تو خود فقیرانہ زندگی ہے، زاہدانہ۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام وہ بھی بادشاہ ہیں، اور وہ زرہیں بنا کر بیچتے ہیں اور اس کے اوپر اپنا گزارا کرتے ہیں۔ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُمْ، زریں بنانے کا علم اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو دیا۔ انبیاء اللہ کے شاگرد ہوتے ہیں، اللہ سے ہی لیتے ہیں علم بھی اور ہنر بھی، سب کچھ، درمیان میں کسی مخلوق کا واسطہ نہیں ہوتا۔ تو اللہ جل شانہ نے بھائی دوستو عزیزو یہ چند روزہ زندگی دی ہے، اور اس میں اللہ تعالی ہمیں کامیاب دیکھنا چاہتا ہے کہ کامیابی کے اصول اور کامیابی کے ضابطے، کامیاب ہونے کے لیے اعمال اور صفات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کی، اور حضور علیہ السلام اس کا عملی پیکر اور مجسمہ تھے، چلتے پھرتے قرآن تھے آپ، عملی قرآن۔ اس علمی قرآن پر پورا پورا عمل کیا 100%، اور عملی قرآن بن کر دکھایا کہ قرآن یہ ہے، قرآن اس کو کہتے ہیں۔ قرآن کا مطلوب، قرآن کا مصداق، اللہ کا محبوب بننا چاہتے ہو تو ایسے کرو جیسے میں کر رہا ہوں، بس سنتوں کو سیکھو جیسے ہم یہاں سیکھ رہے ہیں، سنتوں پر عمل کرو۔ آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو، آپ کو نہ کوئی دنیا میں جانتا ہے اور نہ کوئی مال ہے نہ کوئی اور چیزیں، آپ 100% کامیاب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا آسان کر دیا، جیسے آکسیجن آسان ہے، سورج کی روشنی آسان ہے، پانی پینا حاصل کرنا آسان ہے، یہ چیزیں بنیادی ضرورت کی ہے۔ سونا چاندی حاصل کرنا مشکل ہے، وہ فضول چیز ہے، فضول ہے، ضرورت سے زائد چکروں میں پڑنا ہے۔ تو جو ضرورت کی چیزیں جسم کے لیے، روح کے لیے، ہمیشہ کی کامیابی کے لیے، وہ آسان ہے۔ تو ہماری نگاہ اوپر ہوگی، اوپر اللہ کی ذات ہے، اوپر فرشتے ہیں، اوپر عرش و کرسی ہے، اوپر جنت الفردوس ہے، اللہ کے عرش کے نیچے اس کی چھت اللہ کا عرش ہے، اور اوپر انوار ہے، ظلمتیں نہیں ہیں، اندھیرا نہیں ہے، اور اوپر خوشی اور سکون ہے، غم نہیں ہے، اوپر حیات ہی حیات ہے، موت نہیں ہے، اوپر محبت ہی محبت ہے، ودود کی تجلیات ہے، اللہ کی صفت ہے ودود، محبت کرنے والا، نفرت نہیں ہے۔ زمین کے اندر یہ ساری چیزیں، نفرتیں ہیں، گندگی ہے، بغض ہے، دشمنی ہے، پریشانیاں ہیں، بڑھاپا ہے، موت ہے، بیماری ہے، اور پھر بھی ہم کہتے ہیں نہیں نہیں دنیا چاہیے۔ وہ پاکیزہ ماحول، اپنے رب کی رحمت کی گود ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں یہ گندی دنیا چاہیے۔ کیسی عجیب سوچ ہے، اس سوچ کو بدلنا، کیونکہ اسلام نام ہے زاویہ خیال کو بدلنا۔ آپ بچے کو پیار کر رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام حسنین کریمین کو پیار کرتے تھے، آپ کو ثواب مل گیا۔ اور ویسے ایک حیوانی جذبہ ہے، جانور بھی اپنے بچے کو چاٹتا ہے اور اس پر اپنا کھر نہیں رکھتا ہے، محبت کرتا ہے،
تو چلو میں بھی یہ حیوانی جذبہ رکھتا ہوں، بچے کو پیار کرتا ہوں، تو اس پر ثواب نہیں ملے گا۔ پیار کرنا کوئی منع نہیں ہے، مباح ہے، کرو، لیکن زاویہ خیال اور نیت بدل گئی کہ یہ سنت ہے، اللہ کے محبوب کی ہر ادا اللہ کو محبوب ہے، میں اس نیت سے اور اس طریقے سے یہ کام کروں گا تو آپ قیمتی بنیں گے، آپ کے اندر ہدایت آئے گی، سنت آئے گی، آپ کے اندر قرآن زندہ ہوگا، آپ اللہ تعالیٰ کے محبوب بنیں گے، اور آپ کو پھر اپنی منزل اس پست زمین اور پست دنیا میں نہیں نظر آئے گی، آپ کو اپنی منزل بلندیوں پر نظر آئے گی۔ ہمیشہ ہر کام میں آپ کی نظر اللہ پر ہوگی، مخلوق پر نہیں کہ میں یہ کام کروں میری تعریف ہو جائے، ہاں میں یہ کام کر رہا ہوں کہ لوگ میرے دیکھ نہ لے، مذمت نہ کر لے، لہٰذا چھوڑ دیتا ہوں۔ مخلوق کے لیے کرتا ہے، نہیں کرتا، پھر سب کچھ کرنا نہ کرنا اللہ کے لیے ہوگا، اللہ کی ذات پر ہمیشہ نظر ہو۔ جو کرتا ہے چھپ کر تو اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے، اینما تکونوا هو معکم الم یعلم بان اللہ یرا۔ یہ مراقبہ معیت ہے، ان آیات سے ماخوذ ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، میں اللہ کے لیے کام کروں، میں اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے جیوں اور مروں، ہر دم اللہ اللہ کر، نور سے اپنا سینہ بھر، جیے تو اس کا ہو کر جی، مرے تو اس کا ہو کر مر۔ یہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، ابراہیم علیہ السلام کا نعرہ مستانہ، میرا جینا مرنا، میری قربانی اور عبادتیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، یہ بھی ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے، جام رہے، تجھی کو جو یہاں جلوہ فرما نہ دیکھا، برابر ہے دنیا کو دیکھا نہ دیکھا۔ دل کی آنکھوں سے اللہ کی تجلی کو دیکھے، ان پہاڑوں کو دیکھے تو اللہ تعالیٰ یاد آ جائے۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت۔ اونٹ پر دیہاتی جا رہے، دائیں بائیں پہاڑ، اوپر آسمان، نیچے زمین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری قدرت کو تم بھی سمجھو، تمہیں لکھنا پڑھنا نہیں آتا ہے دیہاتی، لیکن میری قدرت کے یہ نمونے ہیں، بغیر لکھے پڑھے کو بھی میری قدرت سمجھ میں آ سکتی ہے۔ تھوڑا سا تدبر اور غور کرے اور اپنے خیال کو ادھر پھیر لے کہ یہ اونٹ کیسا عجیب بنا ہوا ہے، اور اس کے اندر کتنا صبر ہے، کتنا تحمل ہے، کتنا بڑا ہے، اور اللہ نے میرے لیے مسخر کیا۔ اس اونٹ میں غور کرو، اللہ کی قدرت سمجھ آئے گی۔ ان پہاڑوں کو دیکھو، اللہ کی قدرت سمجھ آئے گی۔ زمین پر غور کرو، آسمان پر۔ تو عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ کی محبت کو دل میں لانا ہے، کثرت ذکر کے ذریعے اور سنت کے اتباع کے ذریعے اور اہل اللہ کی صحبت کے ذریعے۔ یہ تینوں چیزیں یہاں آپ کو میسر ہیں جو اللہ کی محبت کا ذریعہ ہے، تو ہم پھر بامقصد زندگی گزاریں گے اور کامیاب ہوں گے، جن کو قرآن کہتا ہے اولئک هم المفلحون، اولئک هم الراشدون، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ میں نے سورہ مومنون کی آیت ابتدائی پڑھی تھی کہ یہ ایمانی صفات والے کامیاب ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔